بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا موضوع آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنا کوئی بھی کنسٹرکشن سے متعلق کام کروائیں گے، چاہے وہ نیا کام ہو، چاہے وہ پرانا کام ہو، چاہے وہ رینویشن کا ہو، انشاءاللہ آپ اس کام میں نہیں پھنسیں گے اور آپ کا کام انشاءاللہ پراپر طریقے سے ختم ہو۔ تو اس سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ ہر خراب کام کے پیچھے ٹھیکیدار کو ڈالا جاتا ہے، اور ٹھیکیدار نے ایسا کر دیا، ٹھیکیدار نے ویسا کر دیا۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ اکثر جگہوں پہ مالک مکان خود جو ہے اپنی وجہ سے کام کو خراب کروا دیتے ہیں۔ اور کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہے، آئیے اس پہ بات کریں۔ پہلی وجہ جو ہوتی ہے مالک مکان کی کہ وہ جب کام شروع کرواتا ہے تو اس کا کوئی تحریری ایگریمنٹ نہیں ہوتا یا اس کی کوئی تفصیل لکھت پڑھت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ کام دے دیتا ہے، اور ٹھیکیدار بھی اس کو بھروسہ دلا دیتا ہے کہ نہیں یار ہم تو جاننے والے ہیں، اور ہم نے جو ہے سمجھ لیں کہ آپ کے دوست کے تھرو میں آیا ہوا ہوں، یا میں یہاں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اور مالک مکان بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، زبان مرد کی ہوتی ہے، فلانا ڈمہ کا، تو وہ کام شروع کروا دیتے ہیں۔ جب کام تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو مالک مکان کہتا ہے میں نے تو ایسا بولا تھا، تو ٹھیکیدار کہتا ہے نہیں آپ نے ایسا نہیں ایسا بولا تھا۔ تو پھر اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہونے کے بعد کام یا تو رک جاتا ہے یا خراب ہوتا ہے یا بجٹ آؤٹ ہوتا ہے، تو اس طرح سے مالک مکان کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ وجوہاتوں میں سے ایسا ہوتا ہے جب کام چل رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد مالک مکان کو نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ نئی نئی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی دوست اس کو مشورہ دے رہا ہوتا ہے، کئی محلے والے اس کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کچھ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر ٹھیکیدار کو کہتا ہے یار میرے دماغ میں یہ آیا ہے تو ایسا نہیں ایسا کر لیں، ہم ایسا نہیں ایسا کر لیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیکیدار کہتا ہے یار آپ بات صحیح کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو بجٹ اور جو پلاننگ تھی نا، تو وہ تو اس موجودہ کرنٹ سچویشن کے حساب سے تھی، اگر آپ تبدیلیاں کراؤ گے، آپ چیز کے اندر چینجنگ کراؤ گے تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کے پیسے لگیں گے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ پیسے دے سکتے ہو تو آپ جو ہے نا بالکل چینجنگ کراؤ۔ لیکن مالک مکان کہتے ہیں یار میں نے آپ کو اتنا بڑا کام دیا ہوا ہے، تو آپ جو ہے نا یہ چھوٹی موٹی چینجنگ کر دیں، یہاں سے ایسا کر دیں ویسا کر دیں۔ تو وہ مالک مکان کے لیے چھوٹی موٹی چینجنگ ہوتی ہے، لیکن ٹھیکیدار کے لیے وہ چینجنگ چھوٹی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو مٹیریل بھی لگانا پڑتا ہے، لیبر بھی لگانی پڑتی ہے، وہ خود ہاتھ سے کام نہیں کرتا، لیبر سے کام لیتا ہے، لیبر دہاڑی لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کا کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بھی وجوہات میں سے یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے مکان میں لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں، محلے سے آ گئے، کوئی رشتہ داروں سے آ گئے، دوست احباب سے آ گئے، وہ دیکھ کے کہتے ہیں، مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ یار وہاں تو ایسا ہوتا تھا، وہاں تو ایسا ہوتا تھا، یہ غلط کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، یہ ویسا کر رہا ہے، اس طریقے سے مکان بنتا ہے، اس طریقے سے مکان بنتا ہے، ٹینک چھوٹا ہے، ٹینک بڑا ہے، زینہ لمبا ہے، اسٹیپ آگے پیچھے ہیں، کمرے کا یہ حال ہے، ہائٹ اوپر نہیں چاہیے۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پھنس سکتے ہیں، پھر آپ کا کام خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کام کرتے کرتے ٹھیکیدار کہیں پھنس جاتا ہے، اس کی لیبر نہیں آتی ہے، یا خود بھی کہیں مصروف ہوتا ہے، تو کام کچھ ڈیلے ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ گھبرا جاتا ہے مالک مکان۔ وہ کہتا ہے کہ یار میرا کام لیٹ ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مالک مکان کام دینے کے بعد وہ کہتا ہے یار بس فوراً مکان بن جائے میرا نا، وہ اس سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا، اس سے جو ہے نا بس وہ دیکھنا چاہتا ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ یار میں اپنے مکان کو دیکھ سکوں، کہ جو میری سوچ میں کہ یہاں سے اندر کھڑا ہو گیا، اس میں شک نہیں کہ پوری زندگی اس نے جمع پوجی کر رکھی ہوتی ہے، پوری زندگی کا اس کا خواب ہوتا ہے اپنا مکان بنانا، اور پھر وہ جب مکان بنتے ہوئے دیر ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ تو یہاں صبر سے کام لینا ہوتا ہے، یہاں پر تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے ٹھیکیدار کو کہ ہاں چلو تم پھنس گئے ہو، کوئی بات نہیں، ٹائم لے لو۔ لیکن یہاں اگر وہ جلد بازی کرے گا اور بار بار بلیم کرے گا اور ٹھیکیدار کو جو تنگ کرے گا، ٹھیک ہے، اور تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ پیسے روک کر اس کو ٹھیکیدار کو پریشرائز کرے گا، تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے نا مالک مکان جلد بازی کر بے چینی دکھا کر، بے صبری دکھا کر اپنا کام خراب کر۔ یہ بھی وجہ ہوتی ہے مالک مکان کے اپنے کام خراب کرنے کی کہ وہ سستے کے چکر میں خراب مٹیریل لے کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ خراب مٹیریل ایک دفعہ جب لگ جاتا ہے تو لگنے کے بعد اس کو نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس سے آپ کے مکان کے اوپر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا گھٹیا مٹیریل استعمال نہیں کریں، سستا میں معیاری مٹیریل بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل سستا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے درمیانی اسٹینڈرڈ کی بھی چیزیں ملتی ہیں، درمیانی کوالٹی کی، آپ وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ شیور کریں کہ آپ جب بھی بجٹ بنائیں تو گھٹیا مٹیریل کا نہ بنائیں، بلکہ صحیح مٹیریل کا جو ہے نا انتخاب کریں۔ تو اس میں آپ اگر خراب مٹیریل کا استعمال کریں گے تو اپنا کام خود خراب کریں گے۔ تو یہ کچھ پوائنٹ تھے
جو آج میں نے آپ کے لیے رکھے تاکہ آپ جب بھی اپنا کنسٹرکشن کام شروع کروائیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آپ کسی پرابلم کا شکار ہو گئے تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ فری آف کاسٹ بالکل آپ کو صلاح مشورہ دوں گا، آپ کی مدد کروں گا کام آپ کا نکلوانے میں۔ اور کوئی بھی آپ کام شروع کروا رہے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو فری میں انشاءاللہ سروس دوں گا، آپ کو صلاح مشورے دوں گا، جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کو پلاننگ میں بھی مدد دوں گا انشاءاللہ۔ اور کسی بھی اسپیسیفک موضوع پہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں، میں بنا کر دوں گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا انشاءاللہ۔ اور تب تک کہ اگلی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔